اور ہمت اور صبر کے ساتھ وہ ہمت نہیں ہارتا اور اللہ کی راہ پہ کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں راستے ہم پھر کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، جن جن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، ان میں سے اکثر مشکلات کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان انبیاء کو جو مشکلات اور پریشانیاں لاحق ہوئیں اور جن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، شاید آج کے دور میں وہ مشکلات ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن کسی بھی رسول نے ہمت نہیں ہاری اور مستقل مزاجی کے ساتھ کئی صدیوں تک اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے۔ دل میں اللہ کی رضا تھی اور اللہ کی خوشنودی تھی اور خواہش یہ تھی کہ یہ لوگ جہنم سے بچ کے جنت کے وارث بن جائیں۔ اصلاح کا کام جو ہے ہر نبی نے کیا ہے، لیکن جو کام اصلاح کا ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے وہ بے مثل ہے، اس کی مثال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی اصلاح کے لیے، بھلائی کے لیے اور لوگوں کو آگ سے بچانے کے لیے مارے بھی کھائے ہیں، پتھر بھی کھائے ہیں، اپنے چہرے کو زخمی بھی کروایا ہے اور کئی طرح کی مشکلات، پریشانیاں، مصائب کے پہاڑ آپ کے اوپر گرے ہوئے ہیں، لیکن ہمت نہیں آئی، دل برداشتہ نہیں ہوئے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک بار کوشش کرتے ہیں، گھر میں دیکھ لیں کہ باپ 2-4 دفعہ بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اولاد کو نماز کی دعوت دیتا ہے، لیکن 2-4 دفعہ کے بعد وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے، کہتا میری اب بات نہیں مانتے، ہمت ہار جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کے بالکل آخر میں جا کے اپنے ایک رسول کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہے اور ساتھ یہ کہا کہ اس پہ آپ نے استقامت اختیار کرنی ہے، یعنی یہ حکم آپ کا 1-2 دن کے لیے نہ ہو، 2-4 دن کے لیے نہ ہو، بلکہ اس پہ مستقل آپ نے کہتے رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، بڑا معروف و مشہور ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ تربیت تو بچہ تھوڑا سا ہوش میں آتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے تو تب سے شروع ہو جانی چاہیے۔ اس بچے کو پہچان کروائی جائے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمیں پیدا کس نے کیا ہے، ہم کس کا دیا ہوا کھاتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچے کو یہ پہچان کروا لیں گے
اس کو پتہ چل جائے کہ خالق پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، رازق یہ جو میں روٹی کھاتا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ میری ماں اس کا سبب ہے، پکا کے دیتی ہے، میرا باپ کما کے لاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رزق جو ہے یہ ہمارا اللہ ہمیں دیتا ہے۔ تو پھر اس بیٹے اور بیٹی کو یہ بتایا جائے کہ جو ہمیں اتنی نعمتیں دیتا ہے، پیدا بھی اس نے کیا، تو پھر اس اللہ کا یہ حق بھی بنتا ہے کہ ہم اس اللہ کی بات بھی مانیں، ہم اس اللہ کی عبادت بھی کریں، اس اللہ کی اطاعت بھی کریں۔ اصلاح معاشرہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو درس ہے نا یہ بھی اصلاح معاشرہ کے لیے ہے۔ بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں وہ بھی اصلاح معاشرہ کے لیے ہوتی ہیں کہ لوگوں کا بھلا ہو جائے، سیمینارز ہوتے ہیں کئی طریقوں سے کہ ہم معاشرے کے اندر اصلاح چاہتے ہیں، ہم معاشرے میں بہتری چاہتے ہیں، ہم معاشرے کے اندر بے حیائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم معاشرے کے اندر ہر طرح کی برائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم اس سوسائٹی میں اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے بڑی بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، بڑے بڑے مسالک اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ مساجد میں جو کمیٹی کے لوگ ہیں، ذمہ داران ہیں مسجد کے نظام کو، سسٹم کو چلانے کے لیے، وہ بھی آئے دن کسی نہ کسی درس کا اہتمام کرواتے ہیں، سال میں 1-2 کانفرنسز بھی کرواتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ بس درس کے لیے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کانفرنس کے لیے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن پورا سال ہماری مساجد میں نمازیوں کی کمی نظر آتی ہے۔ ہمارا وہی بیٹا، ہمارا وہی بھائی وہ بے حیائی کے کاموں میں ملوث نظر آتا ہے، ہمارا وہی بیٹا اور ہماری وہی بیٹی بالغ ہونے کے بعد بھی، بیٹی ہے تو وہ بے حجاب اور بے پردہ اسکول و کالج یونیورسٹی میں جا رہی ہے، بیٹا ہے تو وہ بیٹا بالغ ہونے کے بعد، داڑھی آ جانے کے بعد داڑھی کو منڈوا کے اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے رکھ کے گھومتا ہوا نظر آتا ہے، بے نماز نظر آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک اچھی کوشش ہے، اچھی کاوش ہے کہ ہم دروس کرواتے ہیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور یقیناً اس کی وجہ سے بھی کئی لوگ تبدیل ہوئے، لیکن اصلاح کا کام اصل میں جو مجھے سمجھ آئی ہے بھائیوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں سے شروع کریں۔ جب تک ہم اپنے گھروں سے اصلاح کا کام شروع نہیں کرتے، معاشرے میں اصلاح نہیں آ سکتی، معاشرے میں بہتری نہیں آ سکتی۔ ایک بیٹا گھر سے نکلا ہے اور وہ جا کے گلی بازار میں گالی دے رہا ہے، ماں کو پتا چلا تو اس نے فوراً کہنا ہے کہ نہیں میرا بیٹا تو اس طرح کا نہیں ہے، وہ جو ہمارے ہمسائے ہیں نا ان کے بچے بڑے بگڑے ہوئے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں اور میرے بیٹے نے ان سے گالیاں سیکھ لی ہیں۔ میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا، حقیقت یہ ہے کہ گھر میں ماں باپ کسی نہ کسی طریقے سے وہ گالیاں دیتے سنے جاتے ہیں، اور انہی سے بچہ سیکھ کے وہ گالیاں جا کے معاشرے کو گالیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ معاشرے میں جو چیز ہم لانچ کر رہے ہیں وہ ہمارے گھروں سے ہی تو نکل رہی ہے۔ ہماری بیٹیاں اگر بے پردہ، بے حجاب اور جینز کے اندر اور شارٹ شرٹ کے اندر وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جا رہی ہیں تو ہم بلیم اس ادارے کو بعد میں کریں، پہلے اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں
کہ میری بیٹی کی یہ جرت کیسے ہوئی کہ وہ اس لباس میں گھر سے باہر جا رہی ہے۔ باپ نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور باپ اس کو گاڑی میں یونیورسٹی کے سامنے ڈراپ کر کے آ رہا ہے، اور اس کے لباس پہ اس کی نظر بھی پڑ رہی ہے کہ وہ کس لباس میں یونیورسٹی میں داخل ہو رہی ہے، اور کس طرح وہ مردوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، لیکن یہ خاموش تماشائی ہے اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے واپس آ جاتا ہے۔ کہے گا یہ بھی ضرور کہ معاشرہ بڑا بگڑ چکا ہے، معاشرے کے اندر بہت زیادہ برائیاں آ چکی ہیں، میرے بیٹے کو فلاں نے بگاڑ دیا، میری بیٹی کو فلاں نے بگاڑ دیا۔ یار کبھی یہ بھی تو فخر سے کہے نا کہ میری بیٹی اسکول میں گئی، میرا بیٹا اسکول میں گیا، کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، اور الحمدللہ میرے بیٹے کی وجہ سے اتنے لڑکے با جو ادب بن گئے ہیں اور وہ نماز پڑھنے والے بن گئے ہیں اور دین پر چلنے والے بن گئے ہیں۔ میری بیٹی حجاب کر کے جاتی تھی، شروع میں میری بیٹی کی کلاس فیلوز نے بڑا کرٹیسائز کیا، بڑی تنقید کی، لیکن میری بیٹی مستقل پردہ کرتی رہی اور ساتھ ان کو اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ دعوت دیتی رہی۔ آج الحمدللہ میری بیٹی کی وجہ سے 5-6 لڑکیاں حجاب کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ اگر میرا بیٹا گھر سے باادب بن کے نکلے گا، اگر میرا بیٹا گھر سے سچ بولنے والا صادق بن کے نکلے گا تو وہ مارکیٹ میں جا کے جھوٹ کو لانچ نہیں کرے گا، وہ معاشرے میں جھوٹ نہیں پھیلائے گا، بلکہ وہ معاشرے میں سچ بولے گا، وہ گالیاں نہیں بکے گا جو آج بڑے بھی بک رہے ہیں اور آگے اولاد بھی گالیاں دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ فکر کرو، کبھی آپ نے سوچا ہے، ہم سبھی لوگ اپنی اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، میں کسی بندے کو تنقید کا نشانہ نہیں بتا رہا، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں اور آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، کیونکہ موضوع مجھے قاری صاحب نے اصلاح معاشرہ دیا ہے، تو پھر یہ باتیں کڑوی تو سننی پڑیں گی۔ اب انصاف سے بتاؤ کہ اگر ہمارا بیٹا اسکول نہ جائے تو کتنے ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں، اگر وہ اکیڈمی نہ جائے تو کتنا غصہ آتا ہے باپ کو، اگر میری بیٹی کہے میں نے اسکول نہیں پڑھنا تو میں کہوں گا اچھا تیرا کھانا پینا بند ہے، مارتے بھی ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، لیکن کبھی بیٹے نے نماز نہ پڑھی ہو، بیٹی نے نماز نہ پڑھی ہو، میری اولاد دین کے خلاف چل رہی ہو اور میں کہہ دوں کہ اچھا تم نے میری بات نہیں ماننی، دین پہ نہیں چلنا، نمازیں نہیں پڑھنی، تمہارا کھانا پینا بند اور تمہاری جو بھی ضروریات ہے وہ میں پوری نہیں کروں گا، کبھی کہا ہو؟ گرمی کا موسم آتا ہے، ابھی گرمی شروع ہونے لگی ہے، تو بچوں کے لیے گرمی سے بچاؤ کے انتظام شروع ہو گئے ہیں۔ سردی بمشکل مہینہ 1.5 مہینہ چلتی ہے، اور سردی کے آغاز میں والدین کس قدر بازاروں میں ایک ہجوم اور رش نظر آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے گرم ملبوسات خرید کے لے جانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ گرمیوں میں گرم ایسے لباس جو گرمی سے بچا سکتے ہیں،
یعنی باریک لباس زیب تن کرواتے ہیں، گھروں میں اے سی کا انتظام بھی کروا لیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی بھی ایسی ملے جہاں اے سی کا انتظام ہو، اور گاڑی بھی ایسی ہو کہ ہماری بیٹی اور ہمارے بیٹے کو گرمی نہ لگے۔ انصاف سے بتاؤ کہ کبھی باپ اور ماں نے یہ بھی سوچا ہے کہ کل قیامت کو اگر میرا بیٹا جہنم میں چلا گیا تو ادھر تو میں نہیں بچا سکوں گی، اور وہ گرمی آگ جو دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز اور شدت والی ہے، یا میرا بیٹا اور بیٹی جہنم کی سردی میں چلے گئے، کیونکہ جہنم کا ایک حصہ سرد خانہ بھی ہے جو دنیا کے برف خانوں اور کولڈ سٹوریج سے بھی کئی گنا بڑھ کے سرد ہے، جہاں کسی طرح کا ہیٹر نہیں لگا ہوگا۔ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو اس آگ، اس گرمی اور پھر اس سردی سے بچانے کے لیے کتنی فکر کی ہے۔ آج باپ کتنا فکر مند ہے، ماں کتنی فکر مند ہے، یہ اگر ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں تو شاید ہی کوئی تلاش کرنے سے ملے، شاید ہی۔ گھروں میں بچے بگڑ کے باہر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے کہ وہ جب معاشرے میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں بھی بگاڑ ہے، خرابیاں ہیں، لیکن وہ جو بچے وہاں ان کو ملتے ہیں وہ بھی تو گھروں سے نکلے ہیں۔ جو کسی کالج میں 10-15 نوجوان دوست اکٹھے ہو کے گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، وہ اس کی ماں کو گالیاں دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالیاں دیتا ہے، اور ساتھ محبت چل رہی ہے، وہ بھی گھروں سے آئی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو، فکر کرو دنیا میں کتنی دیر رہنا ہے۔ باپ کی ایک ہی فکر ہے، پتر میرے جیندیا جیندیا کو نکال لے، جنہ پڑھنا ہی پڑھ لے، یونیورسٹی جانا ہے یونیورسٹی چلا جا، کوئی اور ڈپلوما کرنا ہے وہ کر لے، جب تک میں ہونا تمہیں کوئی ٹینشن نہیں، میں پیسے خرچ کر لوں گا۔ یہ فکر ہے، یہ سوچ ہے۔ ماں کہتی بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے، باپ کہتا بیٹے کو انجینئر بنائیں گے، پائلٹ بنائیں گے، ہمارا بیٹا آرمی میں جائے گا، کمانڈر بنے گا، لیفٹیننٹ بنے گا، کرنل بنے گا، جنرل بنے گا، ہمارا بیٹا ہمارا نام روشن کرے گا۔ یہاں تو نام روشن کر لے گا، تو قیامت والے دن اگر یہ بیٹا بے نماز، دین سے دور، اللہ کی توحید سے دور، اور اللہ نے اس باپ کو اور اس ماں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ تم نے اپنے بیٹے کو دنیا میں کامیاب کروانے کے لیے تو سب کچھ کیا تھا، لیکن اپنے بیٹے کو یہاں کامیاب کروانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، تو پہلا جواب تو بیٹے کا ماں اور باپ کو دینا پڑے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ روز قیامت والدین کے حقوق سے پہلے اللہ نے والدین سے اولاد کے حقوق کا سوال کرنا ہے۔ والدین کے حقوق کا سوال اولاد سے اللہ نے بعد میں کرنا ہے۔ پہلے اللہ نے والدین سے اولاد کے حقوق کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت، ان کی پرورش اور ان کی تعلیم اسلام کے مطابق، دین کے مطابق،
میرے حکم کے مطابق، میرے نبی کے طریقے کے مطابق کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اگر تو وہ نہیں کر کے جائیں گے، بیٹا گناہگار چھوڑ کے جائیں گے، بے نماز چھوڑ کے جائیں گے، قرآن اس کو پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ اس کو نہیں آتا، حلال حرام کا فرق اسے کرنا نہیں آتا، اور اسے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا نہیں آتا، تو پھر والدین تو سب سے پہلے لٹک جائیں گے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے دنیا میں اپنی اولاد کی فکر کر لو، نہیں تو قیامت والے دن کام خراب ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک نگران ہے، اور روز قیامت وہ آنسریبل ہے اللہ کے سامنے، اس نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ فالامیر راع وهو مسئول عن رعیتہ، جو امیر ہے، جو حکمران ہے، جو امام ہے، جو صدر ہے، جو وزیر اعظم ہے، اللہ نے اس سے قیامت والے دن پوچھ لینا ہے۔ آپ یوں سمجھو کہ اس ملک کا اگر وزیر اعظم سب سے بڑا سربراہ ہے تو پورے پاکستان کی جو 21 کروڑ 22 کروڑ عوام ہے، اس کا سوال پرائم منسٹر سے اور پھر پریزیڈنٹ سے ہونا ہے۔ پھر اسی طرح چلتے چلتے جو وزرائے اعلیٰ ہیں، پھر ایم پی اے، ایم این اے، پھر چیئرمین ہے، پھر کونسلر ہے، یہ سارے کے سارے علاقے کا چودھری ہے، نمبردار ہے، اللہ نے سب سے پوچھنا ہے کہ دنیا میں تو یہ تیری باتیں، دنیا کے کام کروانے کے لیے تیرے محلے کے اور یہ تیرے انڈر جو لوگ تھے جن کا تو چودھری، نمبردار، چیئرمین تھا، یہ ساری باتیں مانتے تھے، لیکن تو نے دین کے اوپر انہیں نہیں چلایا، تو چل کٹہرے میں کھڑا ہو، یا تو جواب دے، نہیں تو پھر پکڑ کے اللہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِهِ، جو آدمی ہے نا وہ اپنے گھر کا نگران ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس آدمی کے جو گھر والے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ ان کا نگران ہے، ان کا سربراہ ہے، ان کا قائد ہے، اگر اس نے ان کی فکر نہ کی تو اللہ نے اسے بھی کٹہرے میں کھڑا کر لینا ہے۔ والمرأة راعیۃ، عورت بھی مسئولہ ہے، نگران ہے، فی بیت زوجہا، اپنے خامد کے گھر کی۔ خامد سارا دن باہر ہے، عورت گھر میں ہے، اب اس سے پوچھا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے اپنے خامد کی عدم موجودگی میں، جب وہ گھر میں نہیں ہوتا تھا اور بچے زیادہ تیرے پاس وقت گزارتے تھے، ٹائم گزارتے تھے، تو نے اپنے بچوں کی پرورش، ان کی تربیت، ان کی تعلیم کے لیے کتنی فکر کی؟ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، یہ بچے اس کی رعایا ہیں، اور اس ماں سے روز قیامت اللہ نے پوچھنا ہے، اللہ نے سوال کرنا ہے، انصاف سے بتاؤ بچے گا کون؟ بچہ تو بیچارہ کہتے ہیں نا کوڑا کاغذ ہوتا ہے، اس پہ جو لکھو آسانی سے لکھا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے پر بچے بگڑ گئے۔ انصاف سے بتانا کہ جو باپ بے نماز ہے، خود وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں نے تو بیٹوں کو بڑا سمجھایا ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں نماز نہیں پڑھتے۔ باپ نے سبق، ہاں بیٹے نے سبق سیکھا ہے تو باپ سے، بیٹی نے سبق سیکھا ہے تو ماں سے،
بچوں نے یہ سبق ماں باپ سے سیکھا کہ جب ہمارے والدین نماز نہیں پڑھتے اور اولاد کو اگر کہتے بھی ہیں تو ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا. کوئی بھی باپ ہو مسلمان کلمہ پڑھنے والا اور وہ کہتا ہو اپنے بیٹے کو بیٹی کو کہ نماز نہ پڑھا کرو، کوئی بھی نہیں ہے. سارے کہتے ہیں چاہے زندگی میں ایک بار کہہ دیں، لیکن بیٹے پہ بیٹی پہ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ خود بے عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل پیش کیا ہے. اس لیے اگر باپ اپنے بیٹے کے سامنے اور ماں اپنی بیٹی کے سامنے نماز پڑھیں گے، اور آپ دیکھیں جن گھروں میں خواتین با نماز ہیں، نماز پڑھتی ہیں، نماز کا اہتمام کرتی ہیں، ان گھروں میں جو چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں نا، جو بھی 1.5 سال کے ہیں، وہ بھی مصلی کے اوپر کلٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں. اب انصاف سے بتاؤ، جس گھر میں پورا سال مصلی بچھے ہی نہ، مصلی بچھایا ہی نہ جائے، سجدہ کیا ہی نہ جائے، تو وہ بیٹا اور بیٹی کہاں سے سیکھیں گے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے؟ وہ تو نہیں سیکھ سکیں گے. اللہ کہتے ہیں اپنی بھی فکر کرو اور اپنی اولاد کی بھی فکر کرو. دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے، بس تھوڑی سی دنیا کے لیے تم اتنے فکر مند ہو کہ میرے بیٹے کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ڈگری ہونی چاہیے اور میرا بیٹا سب سے بڑا افسر بن جائے یا ڈاکٹر اور انجینئر بن جائے، لیکن تمہاری یہ فکر ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا بے نماز ہے، یہ تو جہنم میں چلا جائے گا. ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی بچہ نہیں پیدا ہوتا مگر فطرت کے اوپر. فطرت کیا ہے؟ اسلام. فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے والدین فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہا اس کے والدین پھر یا اسے یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، اور برصغیر پاک و ہند کی بات کریں یا ہندو بناتے ہیں یا بریلوی بناتے ہیں یا دیوبندی بناتے ہیں یا وہابی کا درس دیتے ہیں، ان کو صحیح مسلمان بناتے نہیں ہیں. یہ والدین کرتے ہیں. بے نماز بھی والدین بناتے ہیں، جھوٹ بولنے والے بھی والدین بناتے ہیں. کیسے؟ گھر میں دوست ملنے آتا ہے باپ کو اور باپ کا موڈ آج ملنے کا نہیں ہے، قرض دینا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے، بیٹے یا بیٹی کو بھیجے گا جاؤ کہہ دو پاپا گھر میں نہیں ہے. بیٹا جا کے کہہ دیتا ہے، بیٹی جا کے کہہ دیتی ہے. رفتہ رفتہ وہ بات ان میں پختہ ہو جاتی ہے کہ کیسے دوسروں کو ڈاج کرنا ہے، دوسروں کو چیٹ کیسے کرنا ہے، دوسروں کو دھوکہ کیسے دینا ہے. اب یہ جھوٹ والا سبق بچہ گھر سے سیکھ کے جا رہا ہے. کل کو یہ ماں اور باپ کس منہ سے کہیں گے کہ نہیں بھائی ہمارے بچے نے تو جھوٹ معاشرے سے سیکھا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، تو میری والدہ نے مجھے آواز دی اور ان کی مٹھی بند تھی اور مجھے کہنے لگی کہ اے عبداللہ ادھر آؤ، میں تمہیں ایک چیز دینا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مٹھی باندھ دیکھی نا تو آپ نے پوچھا اے عبداللہ کی ماں تو اپنے بیٹے کو کیا دینا چاہتی ہے؟ انہوں نے مٹھی کھول کے بتایا کہ اے اللہ کے رسول یہ کھجور ہے، میں اپنے بیٹے کو یہ کھجور دینا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عبداللہ کی ماں اگر تیرے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی
تو اللہ کے ہاں تیرا یہ جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ انصاف سے بتاؤ ہمارے گھروں میں مائیں بچوں کو کس طرح روزانہ کی بنیاد پہ جھوٹ سکھاتی ہیں، ادھر آؤ میں آپ کو چیز دوں، ادھر آؤ یہ دوں، وہ کتا آ گیا، وہ بلی آ گئی، وہ فلاں چیز آ گئی، وہ جن آ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جھوٹ کا پرندہ ہے جو ہم اپنے بیٹوں کو سکھاتے رہتے ہیں، اور بعد میں ہم معاشرے کو کہتے ہیں کہ وقت پیدا آ گیا ہے۔ برائی تو گھر سے شروع ہوتی ہے، بے حیائی بھی گھر میں ہی شروع ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی، برائی اور فحاشی اور عریانی عام ہو جائے، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ ماں کہتی میں تو بے حیائی نہیں سکھاتی۔ جس ماں کا لباس شریعت کے مطابق نہیں ہے، جس ماں نے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھنا، اور جس ماں نے بغیر حجاب کے گھر سے باہر نکلنا ہے، اور اپنی بیٹی کو ابھی وہ چھوٹی ہے، بس چھوٹی کرتے کرتے وہ جوان ہو گئی، اب ماں نے بھی ساری زندگی دوپٹہ سر پہ نہیں رکھا تو بیٹی کیسے رکھے گی؟ بچیوں کا کپڑا، بچیوں کے لباس لینے کے لیے جائیں تو گارمنٹس پہ مشکل ہو جاتا ہے کہ بازو والی ہمیں فراک، بازو والے کرتے مل جائیں، اور بیوی اور ان بچوں کی ماں کہے گی کوئی بات نہیں، ابھی تو بچیاں ہیں، ابھی تو چھوٹی ہیں۔ چھوٹوں کو ہی تو سکھانا ہے ہم نے، چھوٹوں کو ہی تو سمجھانا ہے ہم نے۔ اگر چھوٹے ہوتے یہ برائی ان کے ذہن میں نہ ڈالی گئی اور ان کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، تو بڑے ہو کے وہ بیٹی کبھی بھی ماں کی بات نہیں مانے گی۔ پھر والدین کہتے ہیں اولاد نافرمان نکل آئی ہے، بیٹا اولاد نافرمان نکل آئی ہے۔ اور مثال پتہ کس کی دیتے ہیں؟ دیکھو جی نوح علیہ السلام دا بیٹا بھی تے کافر سی نا۔ یار سوچو 1,00,000 سے زائد، چلے جو مشہور ہے وہ 1,24,000 فگر ایک بتائی جاتی ہے۔ 1,24,000 انبیاء اور رسل میں سے اگر ایک نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر نکلا ہے تو مثال دینے کے لیے یہی نظر آیا ہے جو باقی 1,23,000 اور 99,999 انبیاء ہیں، ان کی اولادیں ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی وہ با پردہ با حیا بیٹیاں ہیں، جن میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے جا رہی ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہے بھی اکیلا بیٹا، اور اللہ سے مانگ کے لیا ہے، اس کی گردن پہ چھری چلانا چاہتے ہیں۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں یہ مثالیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی نہ دیا کریں کہ دیکھو بھئی بڑے بڑے چنگے لوگ ہیں، اولاداں میں تے باڑیاں نکل آندیاں نے۔ ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے نا پہلے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی فکر ہم کتنی کرتے ہیں؟ آج اگر ہم اپنے گھر سے اس بات کا آغاز کر دیتے ہیں تو پھر دیکھیں معاشرے میں کیسے اصلاح ہوتی ہے۔ اگر ہر اس مسجد میں اس وقت جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اولادوں والے بیٹھے ہیں بچوں کو نکال کے، اگر 20 لوگ بیٹھے ہیں، آپ انصاف سے یہ بات بتانا کہ اگر ہم 20 لوگ آج سے یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تعلیم، تربیت، پرورش اسلام کے مطابق کرنی ہے،
اور ہم نے معاشرے کو ایک اچھا مسلمان دینا ہے، ایک باحیا بیٹی دینی ہے، ایک با پردہ بیٹی دینی ہے، ایک داڑھی رکھنے والا بیٹا دینا ہے، اور دوسروں کی اصلاح کرنے والا بیٹا بیٹی ایک مبلغ اور مبلغہ بنا کے ہم نے اس کو معاشرے میں لانچ کرنا ہے۔ اگر یہ 20 گھروں کے اندر اسلام آ جاتا ہے تو ایک کے ساتھ دو، دو کے ساتھ چار، چار کے ساتھ آٹھ، آٹھ کے ساتھ 16، کرتے کرتے اس معاشرے میں ایٹومیٹکلی اسلام آ جاتا ہے۔ میں ادھر لوگوں کو سمجھا رہا ہوں اور اپنے گھر کی خبر ہی نہیں ہے۔ میں نے کبھی گھر جا کے پوچھا ہی نہیں ہے کہ میری بیٹیوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ کتنے ہم میں سے لوگ ہیں اپنے اپنے گرے بانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ اپنے بچوں سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے اور پھر بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کیا اب انہوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ تو پھر دیکھیں چینج کیسے آتا ہے، معاشرے میں اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ میں نے آغاز میں ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا، یتیموں کے بارے میں سوال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ نے قرآن نازل کر کے کہا کل اصلاح لہم خیر، یتیموں کی اصلاح کرتے رہا کریں، ان کو بالکل چھوڑ نہ دیں، نظر انداز نہ کر دیں، بلکہ ان یتیموں کی اصلاح کا کام لازمی طور پہ کریں، کیونکہ اکثر آج اگر بگڑتے ہیں تو یتیم بچے بگڑتے ہیں۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے اور چچا تایا، دادی دادا، نانی نانا اگر کوئی بات کہتا بھی ہے نا تو رکاوٹ بن جاتے ہیں، وہ یتیم بچے نے کوئی بات نہیں، ان کا کڑا پیو بیٹھا ہے۔ اصلاح کے معاملے میں باپ ٹھیک ہے، دکھ ہے، وہ یتیم ہو گیا، لیکن اصلاح کا جب مسئلہ آئے تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کی اصلاح بھی کرتے رہو۔ یہ نہ ہو کہ ان کا باپ سر پر نہیں ہے اور ان کا باپ تعلیم دینے والا، تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، اسلام بتانے والا نہیں رہا تو باقی بھی اس کو چھوڑ دے۔ کہا ان کی اصلاح کرتے رہا کرو، یہ بھی بہتری اور نیکی کا کام ہے۔ اپنے بچے تو پھر بالاولا ہے، اللہ تو یتیموں کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یتیم تمہارا بھتیجا ہو تو پھر تو اصلاح کرنی ہے، بلکہ اللہ نے مطلق حکم دیا ہے کہ یتیموں کی اصلاح آپ نے کرنی ہے، یتیموں کی اصلاح کرتے رہا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خائی اور بھلائی کا نام ہے۔ پوچھا گیا لیمن، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، کس کے لیے یہ بھلائی اور خیر خائی کا، نصیحت کا دین ہے؟ فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، 5 چیزوں کا نام لیا کہ یہ دین خیر خائی اور بھلائی کا نام ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کیا ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے اوپر عمل کیا جائے، عباد الرحمن بن کے دکھایا جائے۔ یہ اللہ کے حق میں نصیحت ہے، یہ اللہ کے حق میں بھلائی والی بات ہے۔ وَلِكِتَابِهِ، اس کتاب یعنی قرآن کریم کے اوپر عمل کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کا حکم مانا جائے، اس کا ادب کیا جائے، اس کی ساری تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے، یہ اس کتاب کے حق میں نصیحت ہے۔ وَلِرَسُولِهِ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، ان کی محبت، ان کی سیرت کو رول ماڈل بنانا، ان کے اسوہ حسنہ کو فالو کرنا، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کا نام وَلِرَسُولِهِ ہے۔
اور پھر چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، جو امیر ہیں، جو امراء ہیں، ان کے لیے نصیحت کیا ہے کہ جو وہ بھلائی کے کام کرتے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ اسلام پوری دنیا میں غالب آ جائے۔ یہ حکمرانوں کے حق میں نصیحت ہے۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا وَآمَتِهِمْ، جو عوام الناس ہے ان کے لیے بھی نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان کی فکر کی جائے۔ میرا بھائی، میرا دوست، میرا رشتہ دار، میرے محلے کا رہنے والا بے نماز ہے تو اس کے حق میں نصیحت کیا ہے، اس کے حق میں بھلائی کیا ہے، اس کے حق میں خیر کیا ہے کہ ہم اس کے پاس جا کے ریکویسٹ کریں، التجا کریں اور اس کو ہم ترلا ڈالیں کہ یار تو نماز پڑھا کر، تو میرا بڑا اچھا دوست ہے، میرا تیرے ساتھ بڑا تعلق ہے، تو میرا ہمسایہ ہے، مجھے فکر ہے آپ نماز نہیں پڑھتے اور نماز نہ پڑھنے والا جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے خیر خواہی عام لوگوں کے لیے۔ دو واقعے اشارتاً میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ کاش یہ فکر ہمارے اندر بھی اللہ پیدا کر دے، لیکن اس فکر کے پیدا ہونے کے لیے کوشش ہم نے کرنی ہے۔ دو واقعے علماء بھی بیٹھے ہیں، ان کی نظر سے یقیناً گزرے۔ ان دونوں میں سے ایک واقعہ تو زیادہ مشہور ہے اور اکثر آپ اس کو پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور ایک واقعہ اتنا مشہور نہیں ہے۔ ایک واقعہ تو سورہ یاسین کے بالکل آغاز میں یعنی دوسرے رکوع میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ایک بستی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا، اس قوم نے اس رسول کو جھٹلا دیا، اس کی تکذیب کی اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس کی سپورٹ کے لیے دوسرا رسول بھیجا، قوم نے ان کی بات بھی نہ مانی۔ اللہ نے تیسرا رسول بھیجا، فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ۔ اللہ کہتے ہیں پہلے دونوں رسولوں کی سپورٹ کے لیے ہم نے تیسرا کھڑا کر دیا، لیکن قوم نے پھر بھی بات نہیں مانی۔ بات خیر خواہی کی ہے، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر تم تبلیغ کرنے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، علاقے سے نکال دیں گے۔ یہ بات اس علاقے میں پھیل گئی۔ مفسرین نے اسرائیلی روایات کے مطابق اس بستی کا نام انطاکیہ بتایا ہے، واللہ عالم اس کا نام کیا ہے، قرآن و سنت میں اس کا نام تو وارد نہیں ہوا، یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ بہرحال ہمیں مسئلے سے غرض ہے، بستی کا نام کیا ہے اس سے غرض نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے، بالکل یہاں 22واں پارہ اینڈ ہو رہا ہے، آخری لائن، اور پھر آگے 23واں پارہ شروع ہو رہا ہے کہ ایک شخص نا دور سے چلا، اس کو جب پتا چلا نا کہ قوم کے لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو مارنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، یار دیکھو ہم دوسروں کو پتہ ہے دعوت کیوں نہیں دیتے کہ یار یہ گالیاں دے گا، یار یہ سخت بندہ ہے، آگے سے کوئی بات نہ کر دے، تو ہم کہتے ہیں مسئلہ اسی میں ہے کہ یار انہوں نہ کچھ کیا کرو۔ ہم اپنی عزت بچاتے ہیں کہ ہماری عزت اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء سے بڑھ گئی ہے نا، اس کے ساتھ اللہ کے رسولوں کی کوئی عزت نہیں ہے، جنہوں نے پتھر بھی کھائے ہیں، مارے بھی کھائی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحیح البخاری کی روایت ہے، جب حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی کہ کفار مکہ نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے، مصائب کے پہاڑ گرا دیے ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، دعا کریں اللہ ان مشکلات کو ختم کر دے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام بیت اللہ میں موجود ہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے ٹیک چھوڑی اور آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ اے خباب آپ ابھی سے گھبرا گئے، آپ ابھی سے پریشان ہو گئے۔
جبکہ میں تو دیکھ رہا ہوں ان انبیاء کو بھی کہ قوم کے لوگوں نے گڑھا کھود کے انبیاء کو اس میں گاڑ کے آرے کے ساتھ جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. تم ابھی سے گھبرا گئے. جب اس شخص کو پتا چلا نا، یہ خیر خائی کی بات کر رہا ہوں کہ گھر کی فکر کریں، یتیموں کی فکر کریں، دوستوں کی فکر کریں، سب لوگوں کی فکر کریں، پھر جا کے کہیں نجات ممکن ہے. رہبانیت اللہ کو پسند نہیں ہے کہ حاجی صاحب خود تو تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور 5 وقت مسجد میں آ رہا ہے، 5 وقت بیٹھ کے اذکار بھی چل رہے ہیں، صبح تہجد بھی پڑھ رہا ہے، گھر میں جوان بیٹا بھی بے نماز، جوان بیٹی بھی بے نماز، بیوی بھی بے نماز، رشتہ دار بھی بے نماز، دوست بھی بے نماز. اس نے کہا جی مینوں کی لگے نجات نہیں ہوئی. اس نے آ کے کہا لوگو، یہ جن کو آپ قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں نا، یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہاری بھلائی کے لیے آئے ہیں، اور جس بات کا تم حکم دیتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھک جاؤ، تو پیدا تو اللہ نے کیا ہے. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس اللہ کو مانتے نہیں ہو، ان رسولوں کی بات کو نہیں مانتے؟ قرآن کا کچھ حصہ یہاں واقعے کو شارٹ کٹ کر کے آخری جو الفاظ قرآن نے بیان کیے کہ یہ جاتے جاتے کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کیوں کیا ہے اور جنت کیوں عطا کی ہے. تو اہل علم نے لکھا ہے کہ یہاں وہ واقعہ معذوف ہے کہ اصل میں قوم نے اس کو پکڑ کے شہید کر دیا. اس بستی میں آنے والے اس شخص کو شہید کر دیا، اور یہ شہید ہوتے ہوتے بھی امت کو یہ کہہ رہا ہے کہ کاش تمہیں پتہ چل جائے کہ میرے اللہ نے مجھے کیوں معاف کیا ہے، اللہ نے مجھے جنتوں کا وارث کیوں بنایا ہے، کاش تمہیں پتہ چل جائے اور تم اس گناہ سے باز آ جاؤ. کیا ہماری یہ فکر ہے؟ دوسرا واقعہ جو عام طور پہ اتنا مشہور نہیں ہے، یہ سورہ مومنون میں 24ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے، دعوت دی، اللہ کی توحید کا تعارف کروایا، اور اس دنیا میں آنے والی جو ہماری زندگی جو ہمیں نصیب ہوئی ہے نا، اس کا مقصد بتایا کہ ہم کیوں آئے ہیں. تو فرعون کی قوم سے ایک شخص ایمان لے آیا. قرآن کہتا ہے کہ وہ فرعون کی قوم سے تھا. بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن یہ فرعون کی قوم سے تھا، اسی کے دربار میں رہتا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، ظاہر نہ کیا. اس میں ایک مصلحت تھی، حکمت تھی کہ شاید یہ لوگ سیدھے ہو جائیں گے تو پھر ظاہر کر دوں گا، یا حالات تھوڑے سے خراب تھے تو چھپا کے رکھا. لیکن یہ مصلحت ایک حد تک ہوتی ہے. اسی دربار میں جب پلاننگ ہوئی نا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی، سورہ مومنون آیت نمبر 27 سے لے کر کوئی 10-12 آیات اکٹھی، یہ پورا واقعہ بڑا اہم ہے. ایک فکر آخر میں یہ دے کے جانا چاہتا ہوں. انہوں نے جب قتل کی منصوبہ بندی کی نا، اب بات آ گئی اللہ کی توحید اور حضرت موسیٰ کی رسالت کی. اب مصلحت نہیں چلی، اور یہ کھڑا ہو گیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن میرے سامنے ہے، آپ اس کو پڑھیے گا. یہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے میری قوم کے لوگوں، الفاظ بڑے اہم ہیں. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اے لوگوں، اے فرعون کے ساتھیوں، اے میری قوم کے لوگوں، میں بھی تمہاری قوم سے ہوں، لیکن مجھے اللہ نے سمجھ دے دی ہے، اور تم اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو.
جس کا کوئی قصور نہیں سوائے اس کے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام حرم میں طواف کر رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں جمع تھے۔ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام رکے اور رک کر کہا کہ اللہ نے مجھے تمہاری گردنیں کاٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر ایک وقت آنے والا ہے کہ جہاد ہوگا اور تم پھر ہمارے ہاتھوں سے قتل ہوگے۔ اس بات کے اوپر کفار کو غصہ چڑھا اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنا شروع کر دیا۔ کبھی یار ہم نے سوچا ہے کہ یار ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہم اس رسول کی محبت میں کیا کر رہے ہیں؟ جی ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جان کے خود دیکھ لیں۔ کہیں برادری آڑے آتی ہے خوشی غمی کے موقعوں پر، کہیں دوست آڑے آتے ہیں، اور کہیں ماں، کہیں باپ، کہیں بھائی، کہیں چچا، کہیں خالو، کہیں پھپھو، کہیں ماموں، کہیں برادری، کہیں یہ ناک نہیں رہتی، برادری ناراض ہو جائے گی، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ کہیں اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے ناراض نہ ہو جائے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین، اپنی اولاد، کائنات کے تمام لوگوں سے بڑھ کے محبت نہیں کر لیتا، وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ اپنے ساتھی کی مدد کرو۔ یہ آواز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضا کے کانوں میں پہنچی، دوڑے۔ یہ جو جملہ فرعون کی قوم کے اس بندے نے جو ایمان لا چکا تھا کہا نا اتقتلون رجلا، یہی جملہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہتے ہیں، کفار کو پیچھے ہٹاتے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے بندے کو مارنا چاہتے ہو جس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کفار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا، ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا۔ اب ذرا مماثلت دیکھیں کہ جس طرح وہ اس بستی میں جس کا واقعہ سورہ یاسین میں آیا ہے کہ وہ دور سے چلا کہ اللہ کے انبیاء اور رسول کو کچھ نہ کہیں، لوگوں نے پکڑ کے اسے شہید کر دیا۔ بالکل اسی طریقے سے جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کہا کہ ان کو کچھ نہ کہیں، لوگوں نے اللہ کے نبی کو تو چھوڑ دیا لیکن حضرت ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور رشتہ دار اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے سر پہ ہاتھ لگایا نا، جب آپ گھر سے گئے، آئل لگا کے گئے، بالکل فریش تھے، تو زخم اس قدر زیادہ تھے جب میں ہاتھ لگاتی تھی تو سر کے بال میرے ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ یہ ہے خیر خائی، یہ ہے فکر۔ اس شخص نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اور پھر خیر خائی دیکھیں اس نے خیر خائی یہ کی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یاد رکھنا میں تمہارا دشمن نہیں۔ اگر تم نے واقعہ ہی
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نا تو مجھے ڈر لگتا ہے جو حال قوم سمود کا ہوا ہے، قوم عاد کا ہوا ہے، قوم نوح کا ہوا ہے، قوم لوط کا ہوا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے وہ حال تمہارا بھی ہو جائے گا۔ آگے چل کے پھر اس نے کہا کہ یار تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تو تمہیں بھلائی کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے شرک کی طرف بلاتے ہو، تم مجھے کفر کی طرف بلاتے ہو اور مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ شرک کروں۔ میں تمہیں بلاتا ہوں اس اللہ کی طرف جو عزیز بھی ہے اور غفار بھی ہے، العزیز بھی ہے، الغفار بھی ہے۔ یعنی بتایا کفار کو، فرعون اور اس کے حواریوں کو کہ وہ اللہ العزیز ہے، اگر تم باز نہ آئے تو یاد رکھنا وہ سب پر غالب ہے، اس کا عذاب آئے گا، عذاب کا کوڑا برسے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اگر جھک جاؤ گے نا، یہ جو دوسری بات ہے الغفار، کہ وہ غفار بھی ہے، تو پھر اس سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے، یہ اصلاح ہے اپنے گھر والوں کی، دوسروں کی، رشتہ داروں کی اور ہمسایوں کی، عام مسلمانوں کی، یہی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ یہ جو مسجد میں بچوں نے نمازوں کا آغاز کیا، اگر اسی طرح ہم ان کو اپریشیٹ کرتے رہیں گے، باک اپ کرتے رہیں گے، تو یہ بچے ہی کل کو بڑے ہو کے ہمارے مستقل نمازی، ابھی بھی نمازی بن جائیں گے، اور پھر بڑے ہو کے بھی ایک بات یاد رکھنا، اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ جس مسجد میں جماعت کے دوران بچوں کے رونے کی، بچوں کے شور شرابے کی آواز نہیں نہ آتی، وہ مسجدیں کل کو ویران ہو جائیں گی، بے آباد ہو جائیں گی۔ اور میری گزارش ہے، مجھے نہیں پتا یہاں کے بزرگوں کا ماحول کیسا ہے، اکثر مساجد میں بزرگ تانے دیتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں، اور تیرا بڑا بھی کدی آیا ہے۔ میں نے ایک بندے کو، اور وہ فتوے لگائے گا علماء کے اوپر، وہ کہے گا جی وہ فلانے مولوی کو یہ نہیں پتا، یہ فلانے مولوی کو نہیں پتا۔ یہ جو کرونا کے دنوں میں صف بندی میں تھوڑا سا وقفہ ڈالا گیا نا، ہماری مجبوری تھا، علماء نے اس کے اوپر ایک موقف دیا۔ اس نے کہا جی یہ ڈر گئے مولوی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں تو بڑا متقی، میرے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک بچہ کھڑا تھا، تو اس نے شرارت کر دی نماز میں۔ بچے کا کام ہی شرارت کرنا، کہتے ہیں جی بچیاں نو لیاندہ نہ کرو، جی اگر لیانا دے تو پھر انہوں نے روکیا کرو، شرارت نہ کرنا۔ آپ انصاف سے بتاؤ، جو بچہ شرارت نہیں کرتا وہ بچہ ہے؟ وہ بچہ نہیں، شرارت تو بچے نے کرنی ہے، یا تو وہ اب نارمل ہے، اس کو سینس نہیں ہے، یا پھر وہ بڑا ہے۔ اگر وہ یعنی اس کو سینس بھی ہے اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے، ذہین بھی ہے، فطین بھی ہے، تو شرارتی تو کرے گا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ السلام کے اوپر آپ کی پشت پہ، پیٹھ پہ سوار ہوتے تھے نا، اور ان باپوں سے پوچھو نا کسی بھی مسجد کے، پتہ ہی کہیں گے یہ انہوں نے رل گئے نے تو دین کہاں سے لینا ہے؟ نمازیں بھی چھوڑ دو، اسی وہ نبی نہ رل گئے ہیں کہ اسی اس طرح دی نمازاں پڑھیے، اسی اس طرح دی عبادت کریے۔ یار یہ کیسا دین ہے ہمارا؟ وہ بھائی دین تو وہاں سے لینا ہے نا، اللہ نے کہا ہے وہاں سے لو۔ تو بچے شرارتیں کرتے کرنے دو، سمجھاتے رہو، ان کو بتاتے رہو، مسجد میں آئیں گے 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن سال 2 سال، ایک نہ ایک دن تو شرارتیں ختم کر کے وہ دین کے لیے بہت بڑے دائی بنے گے۔ اس کو کہنے لگا تیرا بڑا بھی کدے مسجد آیا ہے؟ یہ میں نے ان کانوں سے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ علماء پہ تو یہ بڑے فتوے لگاتا ہے۔ میرے استاد کے بارے میں کہنے لگا، قاری شیکر والی صاحب کے بارے میں جا کے مولوی نے پوچھا ایویں کوئی تھوڑی مسجد میں توحید مسجد ماڈل ٹاؤن ایتھے دی صاف بندی صحیح نہیں ہوتی، سنت کے مطابق نماز ہی کوئی ہوئی۔ میں پھر اپنی لہدا پڑھی، مفتی اتنا بڑا وہ، اور بچے کو کیا کہہ رہا ہے، اور تیرا بڑا بھی کدے آیا ہے؟ بچے نے کہنا چلو بڑے نہیں آئے تو پھر ممی نہیں آنا۔ اس لیے بچوں سے پیار کریں، بچوں سے محبت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے بچے نہیں ہیں، یہ آپ کے بچے ہیں، آپ کا سرمایہ ہے، اور یہ آپ کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کے بچے پیچھے نماز پڑھنے والے ہوں، اور کل کو یہ مسجد آباد ہو۔
ہمارے بچے برائی کے اڈوں پہ دوڑ کے جاتے ہیں کیونکہ برائی کرنے والے انہیں گلے سے لگاتے ہیں، اور نیکی کے اڈوں پہ، نیکی والی جگہوں پہ کیوں نہیں جاتے کہ وہاں دو چار بیٹھے ہوتے ہیں کہتے تو جانا۔ تو بہرحال ہمیں اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے۔ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، موضوع قاری صاحب نے ایسا دے دیا کہ بس وہ کئی باتیں بیچ میں آ گئی ہیں، تو عمل کے لیے تو ایک بات بھی کافی ہے، اتنی بات کافی ہے کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کر لو اور بندوبست کر لو کہ آگ سے کیسے بچانا، بس یہ فکر ہو گئی تو سارا کام سیدھا ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سلسلہ اس مسجد میں بچوں کو واقف کرنے کا، اپریشیٹ کرنے کا، حوصلہ افزائی کا اور ان کو ایک خراج تحسین پیش کرنے کا یہ شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ جاری و ساری رکھے اور یہ بچے مزید بڑھ چڑھ کر، بلکہ ان بچوں کو بھی جو دوسرے مسائل سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری دعوت تو قرآن و سنت والی دعوت ہے، ان کو بھی یہ بچے ساتھ لگائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی بابیانہ بچہ ہی مسجد جائے گا، جو بچہ بھی اس مسجد میں آ کے 5 وقت نماز پڑھے، 5 جماعت پڑھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، وہ بھی اس میں شامل کرے، اس کو بھی انعام ملنا چاہیے، اس کو نظر انداز نہ کرے۔ انشاءاللہ وہ بھی ہمارا بچہ ہے، سب ہمارے بچے ہیں، اس محلے میں، اس علاقے میں جتنے بچے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں۔ بچوں سے پیار کیا کریں، بچوں سے محبت کیا کریں۔ ایک رسول چھوٹا سا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا۔ اس کا چھوٹا سا فارمولہ ہے، میں ہونا تو میں اپنے چھوٹوں سے پیار شروع کر دوں، بڑوں کی عزت شروع کر دوں۔ اب ہوگا کیا کہ جو میرے سے بڑے ہوں گے نا، جو میرے سے بڑے ہوں گے وہ میرے ساتھ پیار کریں گے، اور جو میرے سے چھوٹے ہوں گے نا وہ میرا ادب کریں گے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ میں تو نہ کسی سے پیار کروں اور نہ کسی کا ادب کروں، لیکن خواہش یہ ہو کہ چھوٹے میرا ادب کریں اور بڑے میرے سے احترام سے، محبت سے پیش آئیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ جو مسلمان پریشان ہے جس چیز پریشانی میں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو صحیح معنوں میں دین والا، ایمان والا مسلمان بنائے۔ اللہ سب بچوں کو توحید کی نعمت عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اللہ ہم سب والدین کو، میں بھی ایک والد ہوں، اللہ ہم سب والدین کو اپنے بچوں کی، اپنے اہل خانہ کی، بہن بھائیوں کی، بیٹوں اور بیٹیوں کی اللہ صحیح معنوں میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں عام مسلمانوں کی اور جو دوسرے مسلمان ہیں جن کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ ان کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس گھر کو تا قیامت آباد فرمائے۔ جن لوگوں نے اس کی آباد کاری میں، اس کو بنانے میں حصہ لیا، کسی بھی طریقے سے تعاون کیا، اللہ سب کے گھر جنتوں میں بنائے۔ اور جو اس مسجد کو نماز پڑھ کے آباد کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اصل آباد کاری نماز ہے، پیسے لگانا نہیں ہے۔ فیکٹریوں میں بڑے بڑے چودھریوں نے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں لیکن نماز خود نہیں پڑھتے، اس مسجد بنوانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسجد کی اصل آباد کاری کیا ہے؟ اس کو نماز پڑھ کے آباد کیا جائے۔ لہٰذا جتنے بھی لوگ، چھوٹے بڑے، بوڑھے جوان، جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور اس مسجد کو آباد کر رہے ہیں، اللہ سب کے گھروں کو آباد فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ ہمارے بیٹوں کو، بیٹیوں کو نیک بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جن کے والدین حیات ہیں، چھوٹے بچے ہیں یا ہم جیسے بڑے ہیں، جن کے بھی والد، یقیناً وہ باتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور جو باتیں میری طرف سے کوئی ایسی ہو گئی ہیں، اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف بات ہوئی، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام